جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ بدلتے تو صرف انسان ہیں، وقت تو ایک بہانہ ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ سننا سیکھ لو، بولنا تو سب کو آتا ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کے وقت چھینک آنا دعا قبول ہونے کی علامت ہے۔ نماز ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے دیوار مجھ سے ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ ہر بات سنتے ہی یقین مت کیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ منافقت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، دل بڑا کیجئے، مخالفت کیجئے۔ بچپن کی ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی دلکش ہو جائے گی۔ وہ تو یعقوب تھے، روئے تھے جو 40 برس، ہم تو ایک رات میں تھک ہار کے سو جاتے ہیں۔ ہر شخص مجھے صورت اخبار سمجھ کر صفحات سے مطلب کی خبر کاٹ رہا ہے۔ کائنات بہت بڑی ہے، لیکن کبھی کبھار آپ کی کائنات صرف ایک شخص ہی ہوتا ہے۔ فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ جس کو میں کی ہوا لگی، اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ مخلص انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہے، منافقت کے تماچے ضرور کھاتا ہے۔ بس مطمئن ہوں میں، تم لوگ مجھے نہ سہی، اللہ کو تو جواب دہ ہوگے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ لوگوں کو اپنے بارے میں بہت زیادہ جاننے نہ دیں۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ یہاں، جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ یاد رکھیے، آپ حسب ضرورت اہم ہیں۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ میں صرف اس کی ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کی نہیں جو آپ نے سمجھا۔ مر جائیں تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سن سکیں۔ لوگ دل سے اترنے والی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم بدل گئے ہو۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔
زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ زیادہ تر تعلق اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ آج کل کچھ عورتیں آزادی مغرب والی اور حقوق اسلام والے چاہتی ہیں۔ چمچہ جس برتن میں رہتا ہے اسے خالی کر دیتا ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ زیادہ تر تعلق یہاں کچرا جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ آسانیاں تقسیم کریں ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ جن کے جھوٹ کا میں مان رکھ لیتی ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے بے وقوف بنا لیا۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں کو خود کے اندر سانپ نظر کیوں نہیں آتے؟ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ میں قصہ مختصر نہیں تھی، ورق کو جلدی پلٹ گئے ہو تم۔ کبھی ہنسنے میں بھی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی آنسو بہا لینے سے ہی آرام ہوتا ہے۔ تاعمر بس ایک ہی بات رکھیے، رشتوں اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو لوگ کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ اپنی نیکی اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ کبھی انسان کی شادی انسان سے ہوتی تھی، اب مکان کی مکان سے، مال کی مال سے اور اسٹیٹس کی اسٹیٹس سے شادی ہو رہی ہے۔ شعور کا ہے کرشمہ یا شوق تنہائی، یہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ۔ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ ذرا شوق سے کریے، کیونکہ ہم ہر کسی کو محبت کے قابل نہیں سمجھتے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ جلدی سو گئے غریب کے بچے یہ سن کر کہ فرشتے خوابوں میں آتے ہیں روٹی لے کر۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں۔ یہ اہل دنیا کے دھوکے ہیں، یہاں کسی کو کسی سے محبت نہیں۔ بہت سوچا، بہت دیکھا، بہت پرکھا، سچ میں اپنے سوا کوئی اپنا نہیں۔ ہم سے تعلق کی پہلی اور آخری شرط وفاداری ہے۔ اہم کردار ہوں کہانی کا مگر باغی ہوں، ضد پہ آ جاؤں تو کہانی سے نکل جاتی ہوں۔ ہر شخص ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچ لیتے ہیں، البتہ ہم کسی کے تعلق کے محتاج نہیں۔ آئینہ تو بس چہرہ دکھاتا ہے، اپنا گریباں کیوں نہیں دیکھتے؟ جن کی سن لو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ ہم سب لوگ ایک ہی طرح کے ہیں، صرف ہماری انا، عقائد اور خوف ہمیں الگ الگ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اتنی جلدی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں جناب، شرافت بھی کمال کی چیز ہے۔ ذائقے میں ذرا سا کڑوا ہے، ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔ ہر ایک کی طبیعت کے مطابق نہیں ہیں ہم، کڑوے ضرور ہیں لیکن منافق نہیں ہیں ہم۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ خاک ڈالی ہے میں نے جذبوں پر، کوئی زخم اب ہرا نہیں ہوتا۔ لوگوں سے امید انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ جب مطلب نہ ہو
تو لوگ بات کرنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ممکن نہیں مجھ سے طرز منافقت، دنیا تیرے مجاز کی بندی نہیں ہوں میں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دل کو خرید لیتے ہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے اگر ان نصیحتوں پر خود عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔